بیت المقدس یہ مسلمانوں کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بار بار کیا ہے۔ سورۃ نابع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین رحمتوں کی زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر میں نے اپنی رحمتوں کو نازل کیا، اور یہ وہی جہاں ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے پہلے مسجد اقصی لایا گیا، جہاں تمام انبیاء کرام ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت کرائی اور یہاں سے پھر معراج کا سفر شروع کیا۔ بیت المقدس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس قوم کی حکومت بیت المقدس پر ہوگی اس کی حکومت اس پوری دنیا پر ہوگی، جیسے اسرائیل اپنی حکومت کرنا چاہتا، پر ایسا زندگی میں پہلا دفعہ نہیں ہوا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا آغاز کیا، اور اختتام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی حکومت عطا کر جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے، اور دوسری دعا اس حکومت کے اندر ایسا نظام ہو جو صرف اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہو، اور تیسری دعا یہ اگر کوئی بھی شخص مسجد اقصی میں نماز کی نیت سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسی پاک کرنا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پاک پیدا کرتی ہے، معصوم پیدا کرتی ہے، بے گناہ پیدا کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی، اور ان کو ایسی بادشاہی دی جس میں ان کی بادشاہی صرف اور صرف انسانوں پر نہیں، جانوروں پر بھی تھی، اور دنیا کی کچھ اور مخلوقوں پر بھی تھی۔ اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جمع کیے جانے والی اور دوبارہ زندہ کیے جانے والی زمین شام ہے، اور یہیں پر دجال کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی یہیں پر ہوگا، یعنی کہ یہ وہی زمین ہے جہاں پر دنیا کے اختتام کی بڑی جنگیں لڑی جائے گی۔